السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جب بھی کوئی بیان سنتے ہیں تو حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو کتنا علم عطا کیا ہے۔ انہوں نے ہندوؤں کی سینکڑوں کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آئیے بیان سنتے ہیں۔ ادھیائے 3 شلوکا 10 سے 27 تک کے اس کا ذکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کنٹب سکتا میں اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 127 شلوکا نمبر 1 سے 14۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ ہندو مذہب کتابوں میں اور خصوصاً ایک پرانا ہے کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوکا نمبر 4 5 7 9 11 اور 15 میں ذکر ہے کہ ایک کلکی اوتار آئیں گے جس کے ماں کا نام ہے سمتی، جس کے معنی امن، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام تھا آمنہ۔ اس میں لکھا ہے اس کے والد کا نام ہوگا وشنو یاش، مطلب بھگوان کے پوجنے والا، خدا کے پوجنے والا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ۔ اس میں ذکر ہے کہ وہ پیدا ہوں گے سنبھالا میں۔ سنبھالا مطلب امن کی جگہ، جسے ہم کہتے ہیں مکہ بھی امن کی جگہ ہے۔ اس بھوشیوانی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے 12ویں تاریخ مادھو کے مہینے میں۔ ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 12ویں ربیع اول میں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آخری انتم رشی ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں اس میں کئی پروفیسیز، کئی چیزیں لکھے ہوئے کہ ان کے 4 ساتھی ہوں گے جو خلفاء راشدین کے بارے میں، ان کو ایک گھوڑا دیا جائے گا تلوار کے ساتھ۔ ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو براق دیا گیا تھا جن نے معراج پہ گئے تھے براق کے ساتھ، اور پوری تقریریں جو 1.5 گھنٹے کی کر سکتے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہب کی کتابوں میں۔ تو میں کہوں گا وہ ہندو سے آپ کے مذہب میں لکھا ہوا کہ انتم رشی آنے والے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام محمد سے ہے، احمد سے بھی ہے کئی جگہ پہ۔ اتر چک منترا نمبر 1500 آپ اگر پڑھیں گے، یجوروید چیپٹر 31 ورس نمبر 18 ان کا ذکر ہے۔ اتھروا وید بک نمبر 20 ہم نمبر 126 ورس نمبر 14 میں ان کا نام لکھا گیا ہندو مذہب کی کئی کتابوں میں۔ نارا شنسا، نارا مینس نر انسان، شنسا مینس جس کی پرشنسا ہوتی ہے، تعریف ہوتی ہے، انہیں تعریف کرنے کے لائق آدمی۔ اور جب محمد کا ترجمہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے معنی بھی ہے تعریف کے لائق انسان۔ تو محمد کا ترجمہ کا سنسکرت میں کریں گے، اس کا ہوگا نرشنسا۔ اور یہ لفظ نرشنسا ہندو مذہب کی کتاب میں کئی جگہ لکھا ہوا ہے، کئی جگہ، کئی سینکڑوں جگہ۔ رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 13 ورس نمبر 3، رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 18 ورس نمبر 9، رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 106 ورس نمبر 4، رگ وید بک نمبر 2 ہم نمبر 3 ورس نمبر 2، رگ وید بک نمبر 5 ہم نمبر 5 ورس نمبر 2، رگ وید بک نمبر 7 ہم نمبر 5 ورس نمبر 2، یجوروید چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 37، یجوروید چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 57، یجوروید چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 31، یجوروید چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 55، یجوروید چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 2، یجوروید چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 42۔ سینکڑوں حوالے صرف ہندو مذہب کی کتابوں سے ہم دے سکتے ہیں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے ایز نرشنسا۔ سو میں ہندو سے کہوں گا کہ آپ کی ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہوں کہ ایک بھگوان ہے، ایک ہی خدا ہے، نہ اس کا کوئی بت ہے، بت پرستی کرنا حرام ہے، اور کئی پیغمبر ہے، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میں کہوں گا کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک خدا ہے اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کو جو پیغام وہ لے کے آتا ہے اس کی بات کو ماننا چاہیے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث۔ تو اگر آپ ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، آپ کو یقین رکھنے پڑے گا ایک خدا میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے ہم جب عیسائی سے بات کرتے ہیں، اس کے بائبل سے ثابت کر سکتے ہیں ایک خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام